الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته ما أعطي للسائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قرآن سے دوری و بغاوت کی بات ہے. قرآن سے دوری اور بغاوت کی بات ہے. امت پہ چارسو جو یہ دہشت سوار ہے. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر بات چل رہی تھی. بیچ میں کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی خاص گھڑیاں آ جاتی ہیں یا مہینے کی شروعات ہوتی ہے یا اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب کے مہینے کے اندر کون کون سے واقعات ہوئے، اس کا ایک مختصراً جو ہے خاکہ پیش کیا گیا تھا. اب میں پھر قرآن مجید کے انہی پہلوؤں کی طرف واپس چلوں گا جنہیں میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا. قرآن مجید بے مثال کتاب ہے ہر اعتبار سے، اور یہ پچھلی صدی یا موجودہ صدی یا بعد کے آنے والی صدی کے لیے نہیں. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک یہ بے مثال رہے گی. آپ کہیں کوئی ایسی کمی نہیں تلاش کر سکتے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ چیز اگر ہوتی تو ٹھیک ہوتا. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے کلام اور فصاحت و بلاغت کے ماہر، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ فلسفے کے ماہر ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے ماہر ہوں، چاہے وہ جتنے بڑے مقلد ہوں، اپنی عقل کا استعمال کرنے والے ہوں، قرآن کے آگے آ کر کے وہ جھک گئے. اور قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے. اس کی احادیث کو اگر اٹھایا جائے کہ حدیث کے اوپر تفصیلی بات کی جائے، بہت بات چلتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة ما المخرج منها یا رسول اللہ؟ قال: کتاب اللہ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریب فتنے آئیں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا، چار جانب سے فتنے جو ہے اپنی آغوش میں لے لیں گے. تو پوچھا گیا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی. یہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے. ہر موقع پر جو ہماری رہنمائی کرے گی، ہماری ڈوبتی رگ پر انگلی رکھے گی، ہمیں علاج فراہم کرے گی، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ روحانی ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی ظاہری علاج سے پریشان ہو جائے تو اسے روحانی علاج کی طرف آنا چاہیے. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے روحانی علاج کا سہارا لیتا، لیکن جب وہ ظاہری پر وہ کام کرتا کرتا ناکام ہو گیا تو کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ اب باطن کی طرف آئے جائے. تو قرآن مجید ظاہری اور باطنی
دونوں بیماریوں کا علاج پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا تھا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کریے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریے، یہ مقصد ہے اس کا۔ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، پہلے کے لوگوں کے واقعات بھی اس کے اندر درج ہیں اور بعد کے لوگوں کے واقعات جو ہونے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر درج کیے گئے۔ وحکم ما بینکم، اور یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ ادھر ادھر فیصلے کے لیے ہم نہ بھاگیں، آئے قرآن کی طرف، قرآن سے اپنے فیصلے کو لیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اور یہ بات بالکل یقینی ہے، کھلا ہے، دو ٹوک ہے، قرآن کا فیصلہ اچل ہے۔ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، لغو باتیں اس کے اندر نہیں ہیں، لغو باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، افسانہ کی باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو مذاق بنایا جا سکے۔ جو بات ہے وہ بالکل یقینی ہے اور محکم ہے اور ثابت شدہ ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، بڑے بھاری بھرکم الفاظ ہیں، ان الفاظ کو استعمال کرنا، اس کی گہرائی میں جانا اور اپنا محاسبہ کرنا پتہ چل جائے گا۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ، جس نے متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے، تکبر اور گھمنڈ کا سہارا لیتے ہوئے اس کو چھوڑا، قرآنی احکامات کو چھوڑا، قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑا، قرآنی احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کو چھوڑا، قسمہ اللہ، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ ہم اور آپ اگر کسی کا ایسا نہیں کرو گے، توڑ لیں گے تو فوراً وہ ہم کو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ نے یہ بات کھل کر کے دی، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے قرآن کے خلاف آئے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا۔ ابھی چند دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید کو جلانے کی مضمون کوشش کی گئی۔ اس طرح سے سرفرے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس سے ایمان اور اہل اسلام کے دلوں کو نفرت اور عداوت اور دشمنی سے بھرنا چاہتے ہیں، اشتعال انگیزی کا سہارا لیتے ہیں، کسی طرح سے دنیا کے اندر جو ہے امن و سکون غارت ہو۔ لیکن اس طرح کے نہ جانے کتنے دجالی طاقتیں اور کتنے فرعون، قارون، حامان آئے اور چلے گئے، وہ یہ کوشش کرتے رہے، ناکام ہوتے رہے۔ اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا دنیا کے اندر بھی، اور ان کی آخرت تو تباہ ہے۔ ابھی یہ کوشش کی گئی، پوری دنیا کے دانشوران نے اس پر مذمت کی، ہم اور آپ بھی مذمت کریں گے، لیکن اس مذمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جلایا، اس کی مذمت اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارا قرآن مجید سے کتنا گہرا رشتہ ہے، ہم قرآن مجید کو کہاں تک اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں۔ اگر محاسبہ کیا جائے اور گہرائی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ پورے 365 دن قرآن مجید سے ہمارا رشتہ نہ صحیح پڑھنے کا ہے، نہ صحیح سننے کا ہے، نہ صحیح عمل کرنے کا ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور عبرت کا نشان ہو گیا، شاید کسی نے اس کو جو ہے فوری طور پر گولی بھی مار دی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں، اور اسی یورپ کے ملک میں ناروے کے اندر بھی چند سال پہلے یہ حرکت کی گئی، اور اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے۔ بلکہ ان کے یہ عمل کرنے سے قرآن اور اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، ان کا مقدر بگڑ جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد دائرے اسلام میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دونوں پہلو ہیں، بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصے کا اظہار اتنا بھی نہ کریں کہ جس سے اور نفرت و عداوت بھڑک اٹھے۔ مذمت کرنی ہے اور قرآن اور شریعت کو ہمیں صحیح پیرائے اور ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چند جمعہ پہلے میں نے ایک شخص کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا تھا، پوری اس کی داستان کی، کس طرح سے اسلام کی عداوت اور دشمنی اس کے اندر داخل ہو گئی، اور اس نے بہت پہلو سے سوچا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ آخرکار ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اسلام کا مطالعہ کیا اور دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گیا۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدایہ من غیرہ اضلہ اللہ۔ قرآن سے ہٹ کر کے کہیں اور کسی چیز سے ہدایت طلب کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے، اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ومن ابتغى الہدایہ من غیرہ اضلہ اللہ، گمراہ ہو جاؤ گے اگر اس سے ہٹ کر کے اگر کسی اور چیز سے ہدایت طلب کرو۔
قرآن مجید ہی ہمارے لیے قانونی اور دستاویزی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ سے توفیق مانگے، طلب مانگے کہ اس پر ہمارا عمل کرنا آسان ہو جائے، قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس کے بعد آگے کہا گیا من حکم به عدلا ومن قال به صدقا ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے قرآن کے حوالے سے کوئی بات کی اس کی بات مضبوط اور مستحکم اور سچی مانی جائے گی۔ ومن حکم به عدلا، اب اس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس کا فیصلہ اٹل ہوگا، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف کسی کو بلایا، دعوت دی، تو سیدھے راستے کی طرف اس نے رہنمائی کی، وہ خود بھی سیدھے راستے کی طرف آئے گا، اور جس کو بلایا ہے اللہ کی طرف سے اس کو بھی سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا جائے گا۔ ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے کبھی سحری حاصل نہیں ہوتی۔ 2-4 گلاس لسی پینے کے بعد کہیں گے اب جی نہیں چاہ رہا، 2-4 گلاس شربت پینے کے بعد دل کہے گا اب جی نہیں چاہ رہا، مرکب غذائیں کھانے کے بعد کہیں گے اب جی نہیں چاہ رہا صاحب۔ کہیں ٹور پہ چلے جائیں یا ایسی جگہ پر جائیں کہ 2-4-6 شادیاں اسٹیپ بائی اسٹیپ یکے بعد دیگرے 2-4 دنوں کے بعد ہوں، تو آپ وہاں سے آنے کے بعد گھر میں کہیں گے بیگم صاحبہ سے رہنے دیجیے، اب ہفتہ 10 دن جو ہے شاکاہاری ہونا چاہیے کھانا، اسی کے اوپر رہے، کیونکہ سفر سے آئے بہت کھانا پینا ہو گیا، کی بات ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے چاہے وہ پہننے سے تعلق رکھتی ہو، اوڑھنے سے تعلق رکھتی ہو، کھانے سے تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی چیز ہو، آدمی ایک وقت کہے گا کہ جی بھر گیا۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اہل علم جانکار اس سے سحری حاصل نہیں کر سکتے، ان کی پیاس باقی رہے گی، ایسا نہیں ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جو پڑھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں ان کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے ان کی کتنی پیاس ہونی چاہیے۔ وَلَا يَخْلِقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار اس کو پڑھنے سے، ریپیٹ کرنے سے یہ پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ہزاروں لاکھوں حفاظ مستقل پڑھتے ہیں اس کو، امام روزانہ پڑھتا ہے اس کو، آپ میں سے ہزاروں لوگ روزانہ اس کو پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ان کو مستقل پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ جب بھی اس کو پڑھیں گے اور غور و فکر سے پڑھیں گے تو یہ نیا معلوم دے گا۔ وَلَا يَخْلِقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، پرانا نہیں معلوم دے گا۔ اس کے پڑھنے سے لوگوں کو سحری حاصل نہیں ہوگی، آسودہ نہیں ہوگی، پیاس نہیں بجھے گی اس کی، باقی نہیں۔ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں، اس کے ذریعے سے جو کرشمات ظاہر ہوں گے، جتنا آپ اس کے قریب جائیں گے وہ ظاہر ہوتے رہیں گے، جائے کہ پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی اور قرآن مجید کے عجائبات جو ہیں اس سے آپ بھی لطف اندوز ہوں گے، دوسرے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور وہ عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعْتُهُ قَالَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا، جنوں کی گروہ نے اس کو سنا، تو پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے یا قرآن کو نہیں مانتے تھے یا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کلام کو سنا تو کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جو ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، فَآمَنَّا بِهِ، ہم اوپر ایمان لے آئے۔ یہ جنوں کا بیان ہے، جنوں کی جماعت کا بیان ہے، جنہیں ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے سامنے اگر آ جائیں تو پتلون ڈھیلی ہو جائے گی، پیشاب ہو جائے، کیا ہو جائے، ان کا یہ بیان ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو یہ بیان انہوں نے درج کرایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں اتارا۔ فآمنا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے وہ کرتے تھے یہ عمل، اس سے پہلے اس برائی میں ملوث تھے وہ، لیکن جب اس کلام الہی کو سنا تو سننے کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور کہا کہ آئندہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ یہ وہ کتاب الہی ہے جس سے ہمارا رشتہ مضبوط دن بدن ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟
کیا وجہ ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ جماعت سنتی ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ رمق ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سننے اور پڑھنے والے نہیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کہہ رہا ہے حیرت انگیز انداز میں، کیا ہو گیا لوگوں کو، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ قرآن میں کہتا ہم نے قرآن مجید کو آسان کر کے پیش کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تمام طرح کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کو ہم سامنے لے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ رب الجلال خود کہتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے یا میرے ذکر سے، اور بھی تسبیحات جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس سے قرآن مجید کی تلاوت نے اس کو روک دیا، اللہ سے مانگنے سے اس کو روک دیا، تو اللہ فرماتا ہے ما اعطی للسائلین اعطیتہ ما اعطی للسائلین، میں اس کو وہ تمام چیز دے دوں گا کہ دنیا جہان کے جو لوگ مانتے ہیں۔ آپ ایک شخص ہیں قرآن مجید پڑھنے میں اتنا مشغول ہے کہ نہ کوئی ذکر کا موقع آپ کو ملتا ہے نہ اور کچھ مانگنے کا موقع ملتا ہے، تو اللہ نے ضمانت دے دی اور کہا کہ جتنا سب مانگتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے، آپ کو بن مانگے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر قرآن سننے اور پڑھنے میں کیوں لاپرواہی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی، چاہے اہل علم ہو چاہے غیر اہل علم ہو، اس کا جواب صحیح طور سے سامنے آ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اور وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جہاں تک بات جائے گی اللہ جن لوگوں کو سمجھا دے گا وہ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، چاہے جہاں جائیں آپ، جس مسجد کے اندر نماز پڑھیں، لیکن جہاں قرآن صحیح پڑھا جائے وہیں پر جائیں۔ آپ بھی اس دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایسا کیا اور ہم کو نہیں پتا تھا، یا انہوں نے کیا تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہر چیز میں تو آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے خود سے کیوں نہیں شریعت کو پڑھا اور خود سے کیوں نہیں اللہ کے فرمان کو پڑھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَرْفِ، بالکل یقینی بات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی یقینی ہے، کوئی افسانہ نہیں، آپ نے افسانہ اس کو سمجھا تھا اس لیے اس بات کو آپ نے دل سے بیان کی۔ تو أَعْطَيْتُهُ مَا أُوتِيَ لِلسَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر اس طرح سے ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جس طریقے سے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، تمام مخلوق پر ہے۔ تو اب اس رب کا کلام پڑھنے میں کوتاہی کا شائبہ ہو جائے یہ بھی برداشت نہ کیا جائے، اچھے جائے کہ جرات کر کے من ترکہ جبار تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس کام کو کریں گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ بات دنیا میں آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی دی جاتی ہے، فوری طور پر پکڑ نہیں کی جاتی ہے، ایک بار ڈھیل دی گئی، 2 بار ڈھیل دی گئی، 3 بار ڈھیل دی گئی، یہاں تک کہ ڈھیل دیتے دیتے ایک ایسا بھی وقت آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل پر مہر لگا، آنکھ کان سب جو ہے سننے اور سمجھنے اور دماغ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، فوری طور پر پکڑ نہیں، اور جب پکڑ ہو جاتی ہے اللہ جب پکڑ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، آپ کی پروردگار کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، جہاں رحم کو اس نے بیان کیا اس نے اپنی پکڑ کو بھی اس نے بیان کیا، دونوں چیزیں لازم و مطلوب ہیں۔ تو سوچنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، ایسی مسجدوں کو تلاش کرنا چاہیے جن مسجدوں میں قرآن پڑھا جائے آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس کا محاسبہ کریے۔ یہ بات بیان کرنے کی جو بیان کی جاتی ہے کسی کو نیچا دکھلانے کی یا کسی کو ذلیل کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگر ہم اور آپ آپس میں اس چیز پر نہیں غور و فکر کریں گے تو کون سمجھانے کے لیے آئے گا؟ نہ تو جبریل آئیں گے، نہ میکائیل آئیں گے، نہ اسرافیل آئیں گے، نہ اسرائیل آئیں گے، آنا ان لوگوں کا اس وقت ہوگا جب ہماری روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تب ان کا آنا ہوگا، اس سے پہلے اب کوئی میسج اور کوئی پیغام لے کر نہیں آئیں گے۔ اب یہی کتاب ہے
جو ہماری رہنمائی کرے گی، اس سے ہم چپتے کے وابستہ ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہمارا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے لازوال نعمتیں ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن یہ اس شرط پر ہے کہ ہم دنیا میں اس کام کو صحیح طرح سے کریں۔ نہیں کریں گے، پتہ چلا کہ 10% بھی ہمارا کام صحیح نہیں ہے، لیکن امید ہم 110% کی وابستہ کیے بیٹھے۔ اس اصول کو تو ہم برتیں، اصول کو برتنے کے بعد بھی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ عمل بالکل درست ہے۔ سب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو جس پر آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا ہے، اس پر آپ کیسے مطمئن ہیں کہ ہاں آپ کی جو ہے مغفرت کے اور آپ کے جنت میں جانے کے فیصلے ہوں گے، جس پر آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ ایک دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان آنے تک قرآن مجید کے تعلق سے جتنی بھی احادیثیں ممکن ہو سکے گی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ بھی تہیہ کر لیے، آپ میں سے نوجوانوں سے بھی خصوص میں مخاطب ہوں کہ ادھر ادھر جا کر کے رمضان کی ساعتوں کو برباد مت کریے۔ ایسی جگہوں پر ان دنوں کو اور گھنٹوں کو اور اوقات کو گزاریے جس سے آپ کے حق میں کچھ فیصلے ہوں، جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ آپ کے بات سے اگر کوئی بدتمیزی سے بات کرے، آپ کو جلال آ جاتا ہے، تو رب کے کلام کے ساتھ جب بدتمیزی ہوگی تو اگر فرشتوں کو جلال نہیں آئے گا، رب کو جلال نہیں آئے گا، جس کا کلام سارے کلام کے اوپر برتری رکھتا ہے اور اس کے کلام کی بے عزتی ہو، اس کو جلال آئے گا، بالکل جلال۔ لیکن کیوں پکڑ نہیں ہو رہی؟ اس بنیاد پر نہیں ہو رہی کہ ڈھیل دی جا رہی، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں آپ سمجھیں گے، تو ہم اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں اور قرآن سے اس طرح سے اپنا تعلق جوڑیں جس طرح سے جوڑنے کا حکم ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ جب توڑنے پر آ جائے گا تو کوئی جوڑ نہیں پائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔